إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، وقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. تمام احباب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 پارے ترجمہ و تفسیر کے سلسلے میں مکمل ہو چکے ہیں اور 4تھا پارہ شروع ہو چکا ہے. آیت نمبر 93 اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. بنی اسرائیل پر ہر کھانے کی چیز حلال تھی الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں مگر وہ جسے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا. من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے حبیب آپ فرما دیجئے لاؤ تورات کو اور اسے پڑھو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو پھر تورات لے کر آؤ اور اسے پڑھو، اور تورات سے پڑھ کر بتاؤ کہ جو تم چیزیں حرام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ تورات میں لکھی ہیں. اب یہاں پر قرآن کریم کا اسلوب یہ تقاضا کرتا ہے ان کنتم صادقین. اس بات کی طرف دلیل ہے کہ یہودیوں نے کچھ چیزوں کے حرام ہونے
کا دعویٰ کیا، تبھی تو جواباً انہوں نے کہا رہا ہے کہ تورات لے کے آؤ، اس میں سے پڑھ کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو وہ دعویٰ کیا تھا یہودیوں کا؟ اس سے متعلقہ ایک روایت ہے جو سند ضعیف کے ساتھ ثابت ہے، یعنی سنداً وہ صحیح نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ تقاضا کرتا ہے کہ ضرور یہودیوں نے کوئی دعویٰ کیا اور اس دعوے کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ یہودی جب لاجواب ہو گئے توحید کے عنوان پر، رسالت کے عنوان پر، اتمام حجت ہو گیا، اللہ کی وحدانیت کے دلائل یہود و نصارہ پر واضح ہو گئے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل بھی انہیں دے دیے گئے، اور اس عقیدے پر ان پر اتمام حجت ہو گیا، کوئی جواب ان سے نہ بن سکا، تو یہودی اور نصرانی عیسائی عقیدے کے میدان میں پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے، تو اب عملیات کی دنیا میں آ گئے، اعمال کی دنیا میں، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں، آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں، کیونکہ ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ملت ابراہیمی میں یہ اشیاء، دودھ اونٹ کا اور گوشت اونٹ کا، یہ حرام ہے، تو آپ اونٹ کھاتے بھی ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، لہذا آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں، آپ نے نیا دین گھڑ لیا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا یہود و نصارہ نے شروع کیا، بالخصوص یہودیوں نے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ انہوں نے مخالفت شروع کی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، ہر کھانا جو ہے وہ بنی اسرائیل پر حلال تھا، نہ اونٹ حرام تھا، نہ اونٹنی کا دودھ حرام تھا، بلکہ یہ جو کھانے کی چیزیں یہ سب کی سب ان پر حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں مگر اسرائیل نے جو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرا کہتے ہیں عبد کو، اور ایل اللہ کا نام ہے، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسم ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اسرائیل ذکر کیا گیا۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ تفاسیر میں ملتا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کیسے پڑا۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ایک روز کسی معاملے میں تھے، کوئی معاملہ پیش آیا، فرشتہ آیا، تو فرشتے کے مس کرنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد اٹھا۔ فرشتے نے جب آپ کو مس کیا تو یعقوب علیہ السلام کی دائیں ران پر عرق النساء چھڑ گیا، وہ درد شروع ہو گیا۔ تو حضرت
یعقوب علیہ السلام نے فرشتے کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تو فرشتہ ہے، تیری وجہ سے میری اس رگ میں درد شروع ہو گیا ہے، اب تو جا رہا ہے تو میرا کوئی نام بتا کے جا جو تم مجھے پکارتے ہو اپنی دنیا میں، یا میرا نام رکھ کے جاؤ۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام اسرائیل ہے، آپ کو ہم اس وقت عبداللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام اس فرشتے کی اس بات سے جو ہے مشہور ہوا اور بنی اسرائیل میں پھیل گیا۔ آپ کے یعقوب نام کی بجائے آپ کا نام اسرائیل مشہور ہو گیا، اور اسی نام سے یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے بھی یہودیوں کو بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا کہ اے یعقوب کے بیٹوں۔ اس میں یہودیوں کو بنی اسرائیل اس لیے کہا کہ شاید یہ اپنے دادا یعقوب علیہ السلام کا نام سنیں اور ان کی عبادت و نیازت، ان کا زہد و تقویٰ ان کے ذہنوں میں آئے اور یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کہہ کر پکارا، بنی اسرائیل کے معزز لقب سے یاد کیا ہے۔ لیکن یہودی جو ہے وہ اپنی یہودیت سے باز آنے والے نہیں تھے، تو الغرض اللہ رب العزت نے فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں اسرائیل نے جو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم النساء کا درد چھڑ گیا اور آپ کا نام اسرائیل فرشتے نے بتایا، اور یہ نام اس موقع پر چونکہ مشہور ہوا اس لیے یہاں پر آپ کا نام اسرائیل ذکر کیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے، علم النساء کا درد ہوا، اور جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک مولا مجھے اس سے صحت ہو، تندرستی ہو، تو اس وقت آپ کو کھانے میں سب سے زیادہ محبوب چیز اونٹ تھا اور پینے میں اونٹنی کا دودھ تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پسندیدہ غذا تھی۔ تو آپ نے نظر مانی اگر میں صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو میں آئندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے علی نفسہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اسے حرام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اوپر حرام کیا، بیٹوں پر یا اپنی امت پر اسے حرام قرار نہیں دیا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے علی نفسہ، یہ نظر اور حرمت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی۔ آگے فرمایا من قبل ان تنزل التوراۃ، اور اے یہودیوں یہ واقعہ تو تورات نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے اور تورات بعد میں آئی ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ہاں اونٹ اور اونٹنی کا دودھ حرام ہوتے تو تورات میں ذکر کر دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے تورات نازل کی، اس میں حلال اور حرام چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ہم نے تورات یعقوب علیہ السلام کے بعد نازل کی ہے، لہذا تورات لاؤ، اس میں اگر اونٹ کا گوشت حرام لکھا ہے تو پڑھ کے سناؤ، اونٹنی کا دودھ حرام کیا گیا ہے تورات میں تو لاؤ تورات پڑھ کے سناؤ، فاتلوہا پڑھو اسے ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم سچے نہیں ہو تم تورات نہیں لاؤ گے اس لیے کہ تورات میں یہ چیزیں حرام ہی نہیں کی گئی بلکہ وہاں تو انہیں حلال کہا گیا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس مقام پر بھی یہودیوں کے اعتراض کا جواب دے دیا کہ ہو سکتا ہے آج خاموش ہو جائیں
یہودی اٹھ کھڑے ہوں کہ دین ابراہیمی میں اونٹ اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا، تو قرآن کریم نے نبی کریم علیہ السلام پر ہونے والے اس اعتراض کا بھی خاتمہ کر دیا کہ اگر حرام ہے تو تورات لے کے آؤ۔ اب وہ تورات لائیں گے، ظاہری بات ہے جو تورات ان کے پاس محفوظ ہے، جو نسخے محفوظ ہیں، اتنی جلدی وہ اس میں ترمیم یا تحریف نہیں کر سکتے کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس جو تورات ہے اگر یہ لکھ بھی لاتے ہیں جو تورات فلسطین میں موجود ہے، مصر میں موجود ہے، شام میں موجود ہے، تو اس میں یہ کیسے تبدیل کریں گے؟ وہاں جا کر یہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ وہاں کے راہبوں کی تو اپنی تورات پر اجارہ داری ہے، وہ تو ان کی کبھی بھی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو اس لیے دعوت دے دی فَاتْلُوہا، تورات لاؤ اور یہاں لا کر اسے پڑھو۔ اگر تمہارا یہ اعتراض درست ہے کہ نبی علیہ السلام دین ابراہیمی پر نہیں ہے، تو تورات تم پر نازل ہوئی ہے، تورات لاؤ اور اس میں سے پڑھ کر سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر لاؤ تورات اور اس میں سے پڑھ کے سناؤ کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کی روایات ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودی ہڈی والے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، اور بعض روایات میں دیگر اشیاء کا بیان ہے۔ الغرض جو بھی ہو، یہودیوں کو اس میں واضح طور پر جواب دیا گیا کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دے رہے ہو یہ نہ دین ابراہیمی میں حرام تھی، نہ ہی دین اسحاق میں حرام تھی، اور نہ ہی ہم نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام پر حرام کی ہے، یہ تم نے خود اپنے سے گھڑ لی ہے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جو افطرا باندھے اللہ پر جھوٹا، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی آپ تمہیں جواب دے دیا ہے، تم تورات لاؤ، اس میں سے پڑھ کے سناؤ، اگر نہیں لاتے اور تم محض جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا، تو یہ تمہارا محض افطرا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، اور جو افطرا باندھے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہے۔ یعنی کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کر کے اسے قرآن کی طرف یا تورات کی طرف یا نبی کی طرف منسوب کرنا، یہ افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اپنے علاج کے لیے پرہیز کے طور پر کسی چیز کو نہ کھانا، اس کی تو اجازت ہو سکتی ہے کہ بندہ پرہیز کے طور پہ کسی چیز سے پرہیز کرے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، بطور پرہیز کوئی حلال چیز نہ کھائے، اس کی اجازت ہے، لیکن کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دینا یہ افتراء ہے اور اللہ پر جھوٹ ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دی ہیں وہ حلال ہیں، اور جنہیں حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے، انہیں کوئی حلال نہیں کر سکتا، اور جو اللہ نے حلال کر دی ہیں انہیں کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ قل، اے حبیب فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا۔ اللہ نے یہ جو تمہارے دعوے کا جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر انہیں حرام کیا تھا بطور علاج، اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ حرام نہیں کیا، تو اس معاملے میں اللہ نے سچ کہا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو آؤ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، آؤ اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیف تھے، باطل سے منہ موڑنے والے، باطل سے جدا رہنے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام
نے ہر باطل سے منہ موڑا اور محض اللہ کے ساتھ لو لگائی، وہ مشرک نہ تھے۔ ابراہیمی دین پر آ جاؤ، دین ابراہیمی پر آ جاؤ اور شرک سے باز آ جاؤ۔ تمہیں جو مرض شرک کا لگ گیا ہے یہ اتنا بھیانک ہے کہ تعلیمات نبوت بھی تم نے چھوڑ دی اور انبیاء کرام پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہو، اپنی کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہو، محض اپنے شرک کو بچانے کے لیے، اپنی مشرکانہ رسوم کو بچانے کے لیے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے، وہ حنیف تھے، انہوں نے ہر دین سے منہ موڑا۔ اگر چچا آزر جو تھا وہ بتوں کا پجاری تھا تو اس سے بھی منہ موڑا اور بتوں کو توڑا اور واحد اللہ کی عبادت میں رہے، دین ابراہیمی پر عمل پیرا رہے۔ تو آؤ دین ابراہیمی کی طرف، جو دین ابراہیمی یہ درس دیتا ہے کہ بندہ شرک اور باطل سے کٹ جائے، باطل سے ہٹ جائے اور محض اس کی لو اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، اس کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، وہ حنیف ہو اور وہ کسی پر اعتماد نہ کرے سوائے اللہ کے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم یہ وہ شخصیت ہے حضرت فاروق اعظم کے پوتے کہ جن کو مفتی المدینہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ امام مدینہ حضرت امام مالک کا لقب ہے اور اس لقب میں وہ ممتاز اور منفرد ہے، جبکہ مفتی المدینہ واحد حضرت سالم بن عبداللہ ہے جن کو یہ لقب ذیل دیتا ہے اور جنہیں یہ لقب دیا گیا۔ باقی تاریخ میں کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہے جسے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لقب دیا گیا ہو۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان خلیفہ اپنے وقت کا کعبۃ اللہ میں آتا، دیکھتا ہے جوان بڑا خوبصورت حسین و جمیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے۔ تو خلیفہ وقت نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ شخص کون ہے، اسے میرے پاس لایا جائے۔ غلام نے عرض کی یہ سالم ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا پوتا ہے۔ تو شام نے کہا اسے میرے پاس لایا جائے۔ حضرت سالم کو بلایا گیا، آپ آئے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ کو دیکھا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ عطا کروں، تو آپ جو چاہیں مجھ سے مانگیں، میں آپ کو یہاں پر کھڑے کھڑے عنایت کر دوں گا۔ حضرت سالم نے فرمایا کہ میں جس کے گھر میں آیا ہوں، اس کے سوا میں کسی سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے، مجھے یہ ذہن نہیں دیتا کہ میں اس کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگتا پھروں۔ میں رب کے سامنے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہاں میں کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتا اور نہ ہی میں مانگتا ہوں۔ تو بادشاہ خاموشی سے واپس چل دیا۔ جب باہر گیا تو اس نے سوچا کہ بیت اللہ میں انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا تو میں ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دوں۔ تو اپنے غلاموں سے کہنے لگا جب یہ بیت اللہ سے باہر آئے تو انہیں میرے پاس لے آؤ اور وہاں پر بات ہوگی۔ جب حضرت سالم بن عبداللہ نے حرم کعبہ سے باہر قدم رکھا تو بادشاہ کے حواریوں نے کہا کہ حضور بادشاہ آپ کو بلاتا ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سالم چل دیے، بادشاہ کے پاس پہنچے، سلام دعا ہوئی، بیٹھے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ وہاں تو مناسب نہیں تھا
کہ رب کے گھر میں رب کے سوا کسی سے مانگا جائے، لیکن میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ جو چاہتے ہیں، میں اس وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس جو اختیارات ہیں، آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مجھ سے مانگیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، تم میری کس بارے میں مدد کر سکتے ہو؟ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ دنیا کے بارے میں میری مدد کرو گے یا آخرت کے بارے میں میری مدد کرو گے کہ رب سے مجھے بچاؤ گے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ آخرت کے معاملے میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہاں تو میں خود بے کس اور بے پناہ ہوں، وہاں میں خود مجبور ہوں، میں تمہاری کیا مدد کروں گا وہاں کے معاملے میں، آخرت کے بارے میں؟ ہاں، دنیا کے بارے میں جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو حضرت صالح بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے پوتے، آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس دنیا کا مالک ہے، اللہ اس دنیا کا مالک ہے، جو اس دنیا کا حقیقی مالک ہے، میں نے آج تک اس سے دنیا نہیں مانگی، تو مالک ہی نہیں ہے، میں تجھ سے کیوں مانگوں گا؟ اگر میں نے مانگنی ہوتی دنیا تو میں اللہ سے مانگتا، میں تجھ سے کیوں مانگوں؟ میں نے آج تک اپنی دنیا کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کیا، تو جو سوال میں نے آج تک اللہ سے نہیں کیا وہ میں تجھ سے کیوں کروں؟ بادشاہ حیران و پریشان رہ گیا، کانپ گیا اور کہنے لگا واقعی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و تقوی کا معیار یہی ہے کہ اللہ ان کے گھر میں ایسی اولاد کو بھیجے کہ جو کسی سے نہ مانگے۔ تو حضرت صالح بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی آتا شاگرد آپ سے پڑھنے، مسئلہ پوچھنے، نصیحت پوچھنے، تو آپ ایک ہی نصیحت کرتے تھے کہ لا تسأل عن احد غیر اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بندے سے کبھی بھی نہ مانگنا، کسی پر اعتماد کبھی نہ کرنا، کیونکہ قرآن کریم کو اٹھائیے، انبیاء کرام کے تذکرے پڑھیے کہ جب بھی کسی نے دنیا کے معاملے میں کسی چیز پر اعتماد کیا تو وہی چیز اس کے لیے امتحان کا باعث بن گئی۔ جب بھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو کسی کا محتاج نہیں رکھا دنیا کے امور میں، اور نہ ہی انبیاء کرام نے کبھی کسی پر اعتماد و توکل کیا کہ میرا یہ کام یہ پورا کرے گا، بلکہ توکل صرف اللہ کی ذات پر۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہودیوں کو کہا کہ حنیف ہو جاؤ، ملت ابراہیمی کی طرف حنیفہ، جو حنیف تھے، ہر چیز سے منہ موڑنے والے تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے، اے یہودیوں تم تو اپنے نذرانے اور خراج بچانے کی خاطر آج دین بیچ بیٹھے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ نارے نمرود میں ہیں، جبریل امین بھی حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ اپنی حاجت مجھ سے کہیے، مجھ سے اپنی حاجت کا ذکر کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، کفا نی، مجھے کافی ہے، علمہ، اللہ کا علم، بحالی، میرے متعلق، اللہ میرے حال کو جانتا ہے، یہی بات میرے لیے کافی ہے، عن سوالی، میرے مانگنے سے، میں کیوں مانگوں جب میرا رب میرے حال کو جانتا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ میں کس حال میں ہوں، مجھے اس کی مدد چاہیے یا نہیں چاہیے۔ کفانی علمہ بحالی، علمہ بحالی کفانی عن سوالی، کہ اس کا میرے حال سے واقف ہونا ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب رب جانتا ہے تو میں پھر تجھ سے کیوں مانگوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو
جبریل پر بھی بھروسہ نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا کہ جبریل کو ہی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میرے بچنے کی کوئی صورت نکالو، میرے نکلنے کا کوئی راستہ نکالو، اس نمرود سے جان چھڑانے کا کوئی ذریعہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتا دو کہ اس دشمن سے مجھے پناہ مل جائے، اس سے چھٹکارا ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس حنفیت کا مظاہرہ کیا، جس توکل اور اعتماد کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العزت ہم سے وہی مطالبہ رکھتا ہے کہ تم میرے ساتھ خاص ہو جاؤ۔ یہی ملت ابراہیمی ہے کہ مخلوق چھوڑ کر اپنا اعتماد خالق کے ساتھ وابستہ کر لو، مخلوق سے منہ موڑ کر خالق کے ہو جاؤ، پھر ساری مخلوق تمہاری ہو جائے گی۔ پھر تمہیں اللہ یہ مقام دے گا کہ حضور فرماتے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، لباس پھٹا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا دے تو اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے کہ وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے جو کہتے ہیں وہ لفظ کن کا درجہ رکھتی ہے، کاف اور نون کے درمیان ان کی زبان کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ حنفیت اختیار کریں، حنیف ہو جائیں، باطل سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں۔ فرمایا ما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے، انہوں نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ اے یہودیوں تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو اس آیت میں یہودیوں کو بطور خاص مشرک قرار دیا جا رہا ہے۔ تو جب انہیں مشرک قرار دے دیا گیا تو ان پر اہل کتاب کے احکام اب لاگو نہیں ہوں گے، وہ اہل کتاب کی تعریف سے خارج ہو چکے۔ جس طرح یہود و نصارہ کے بارے میں تیسرے پارے کی آخری آیت میں تھا، کافر ہوئی، انہوں نے کفر کیا تو انہیں کافر بھی قرار دے دیا گیا، اور یہاں پر مشرک کہا جا رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے، لیکن بعد میں اپنے کفر کی وجہ سے، توحید کے انکار کی وجہ سے، نبوت محمدی کے انکار کی وجہ سے، اور پھر افتراء علی اللہ کی وجہ سے، چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر کے نبیوں کی طرف منسوخ کر دینے کی وجہ سے وہ ظالم اور مشرک ہو چکے ہیں۔ لہذا اب انہیں نہ اہل ایمان کہا جائے گا، نہ وہ اہل کتاب کے احکام کے ضمن میں آئیں گے، بلکہ اب ان کا حکم کافروں جیسا ہے۔ مالک کائنات ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا